الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس اللہ رب العالمین نے اپنی عظیم کتاب قرآن مجید میں علم کا مقام بیان فرمایا اور اس کی اہمیت کو واضح کیا. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. درود سلام ہو اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے اللہ رب العالمین سے علم کی زیادتی کی دعا مانگی اور یہ بات ارشاد فرمائی کہ العلم خیر من المال، یعنی علم مال سے بہتر ہے. معزز سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میری تقریر کا عنوان ہے تعلیم نسواں. تعلیم یعنی علم، اور جان لیں کہ علم کیا ہے. کسی چیز کی حقیقت کا ادراک کر لینا یہ علم ہے. علم معرفت کا نام ہے، علم پہچان کا نام ہے، اور حقیقی علم تو وہ ہے جسے انسان اللہ رب العالمین کی معرفت حاصل کر لے، جس سے ہادی و مرشد کی پہچان ہو جائے. حقیقی علم تو وہ ہے جسے انسان کو زندگی کے مقاصد کا صحیح راستہ مل جائے، اور جس کا شوق اور ذوق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں موجود تھا. جبرائیل علیہ السلام جب وحی لے کر آتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس لائے ہوئے وحی یعنی علم کو جلدی جلدی ادا کرتے تاکہ بھول نہ جائیں. تب اللہ رب العالمین کو کہنا پڑا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ. آپ اپنی زبان کو جلدی جلدی علم حاصل کرنے کے لیے حرکت نہ دیں، اس کا سکھانا ہمارے ذمہ ہے. علم تو وہ ہے جس کی اہمیت موسیٰ علیہ السلام کو معلوم ہوئی اور موسیٰ علیہ السلام کو سفر کرنا پڑا اور خضر علیہ السلام کے سامنے اپنے علم کو کم پایا. ایک انسان کو اتنا علم ہونا چاہیے کہ اس پر اس کے خالق مالک اللہ رب العالمین کے کیا حقوق ہیں وہ بآسانی سمجھ سکے. علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے، اور اصل علم سے مراد علم شرعی ہے، یعنی شرعی علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر ضروری گردانا گیا ہے. دین اسلام وہ واحد دین ہے جس نے تمام مسلمانوں مرد و عورت پر علم حاصل کرنا فرض کیا ہے، اور اسلام کی نظر میں علم کی جو اہمیت ہے وہ کسی اور مذہب میں نہیں ہے. علم سیکھنے کے لیے اللہ رب العالمین نے اپنے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم بنا کر مبعوث فرمایا. اللہ رب العالمین سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 151 میں ارشاد فرماتا ہے وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. وہ کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور تمہیں وہ بات سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے. لہذا علم ایسی عظیم نعمت ہے جس کی زیادتی کی دعا سکھائی گئی. ارشاد ربانی ہے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، یعنی سورہ طٰہٰ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اے میرے پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما. علم ہی سے اللہ تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ہوتی ہے. اسی سے دنیا اور آخرت میں کامیابی و سرخروئی نصیب ہوتی ہے. آج کا دور تعلیمی دور ہے، آج کا دور ترقی یافتہ دور ہے. اس دور میں ہر ترقی کا انحصار تعلیم پر ہے. بغیر علم کے دور حاضر میں زندگی گزارنا نامحال اور بڑا مشکل ہے، جبکہ اللہ تعالی نے امت مسلمہ کو خیر امت کے لقب سے
نوازا ہے۔ اس امت کے مردوں پر جس طرح ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، اسی طرح خواتین پر بھی دینی و دنیاوی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ لہذا ذمہ داریوں کی فہم و ادراک کے لیے علم دین حاصل کرنا ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یعنی علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اسلام نے عورت کو اعلیٰ و عرفہ مقام عطا کر کے اس پر احسان عظیم کیا ہے اور اسے درس و تدریس اور تعلیم و تربیت میں مردوں کے برابر مکلف قرار دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تبلیغی مشن میں یہ چیزیں شامل تھی کہ ہفتے میں ایک دن صرف خواتین کی تعلیم و تربیت کے لیے مخصوص تھا۔ اس دن خواتین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی اور مختلف قسم کے سوالات اور روزمرہ کے مسائل پوچھتی۔ اسی طرح عیدین میں مردوں کے خطاب سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ عورتوں کی طرف تشریف لے جاتے اور ان کو واعظ و نصیحت کرتے۔ تعلیم نسواں کا مطلب کیا ہے؟ تعلیم نسواں کے معنی عورتوں کی تعلیم و تربیت ہے۔ جس طرح مرد کے لیے تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے، اسی طرح عورت کے لیے بھی اس کا حصول لازمی قرار دیا گیا ہے۔ مرد اور عورت زندگی کی گاڑی کے دو پہیے ہیں۔ ظاہر ہے جب تک گاڑی کے دونوں پہیے صحیح طور پر کام نہ کرے، گاڑی بھی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتی۔ اسی طرح کوئی معاشرہ اور قوم اس وقت تک ترقی پر گامزن نہیں ہو سکتا جب تک مردوں کے ساتھ عورتوں کو بھی زیور تعلیم سے آراستہ نہ کیا جائے۔ دور جاہلیت میں بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا اور تعلیم سے محروم رکھا جاتا تھا۔ جب اسلام آیا تو یہ تمام برائیاں مٹ گئی۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے، من آل ثالث بنات فعدبہن وزوجہن واحسن الیہن فلہ الجنہ۔ ماں کی گود بچے کی پہلی درسگاہ ہے، ہم جان لیں۔ اہل علم کا قول ہے ماں کی گود بچے کی پہلی درسگاہ ہے۔ جو کچھ اس درسگاہ سے سیکھتا ہے وہ اس کی آئندہ زندگی پر بہت اثر انداز ہوتا ہے۔ بچے کی تربیت کے لیے ماں کا تعلیم یافتہ ہونا بے حد ضروری ہے۔ مرد کی تعلیم ایک فرد کی تعلیم ہے، جبکہ عورت کی تعلیم ایک خاندان کی تعلیم ہے۔ فرانس کے مشہور بادشاہ نیپولن کا قول ہے، آپ مجھے اچھی مائیں دیں، میں آپ کو بہترین قوم دوں گا۔ گویا ایک مہذب اور تعلیم یافتہ ماں ہی اپنی اولاد کی صحیح تربیت کر سکتی ہے۔ اس کے برعکس اگر ماں غیر تعلیم یافتہ ہو، غیر مہذب ہو یا غیر اسلامی رنگ ڈھنگ کی مالکہ ہو تو بچے کی اخلاقی و ذہنی حالت مسموم ہو کر رہ جاتی ہے۔ یوں تو اولاد کی تربیت دینے میں مرد و زن دونوں ایک ساتھ طور پر ذمہ دار ہیں، لیکن عورت کو خاص طور پر اس کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ مردوں کی خرابی کے اثرات بھی مہلک ہی ہوتے ہیں مگر اس سے بچنا ممکن ہے، مگر عورت کی بگاڑ کے خراب نتائج سے بچنا ناممکن سا ہے۔ لہذا ترقی کی راہوں پر آگے بڑھنے کے لیے عورتوں کا تعلیم سے آراستہ و پیراستہ ہونا بڑا ضروری ہے۔ ہمارے ملک کی آدھی آبادی عورتوں پر مشتمل ہے۔ اگر ان کو تعلیم سے محروم کیا جائے تو آدھی آبادی جاہل رہے گی اور جاہل ماؤں سے ذہین اور صحت مند نسل کی تمنا کرنا ہماری سب سے بڑی حماقت ہوگی۔ ایک اور چیز پر نظر ڈالتے چلے، وہ ہے مخلوط نظام تعلیم، یعنی ملی جلی قوم، یعنی لڑکے اور لڑکیوں کو ملانا۔ مخلوط تعلیم کے بنیادی اصولوں کے خلاف ہے۔ آج جو مدارس ہے، جو اسکولز ہے، جو کالجز ہے، اس میں مخلوط نظام ہے۔ اس وجہ سے والدین اپنے بچوں کو تعلیم دینے سے رک جاتے ہیں۔ لہٰذا لڑکیوں کی تعلیم کے لیے لڑکوں سے علیحدہ نظام ہونا چاہیے، ان کا کلاس الگ ہونا اور ان کا رہن سہن الگ ہونا چاہیے۔
حالی نے کیا خوب کہا تھا، جس تعلیم سے زن ہوتی ہے نازن، جس تعلیم سے زن ہوتی ہے نازن، کہتے ہیں اس علم کو ارباب نظر موت۔ تعلیم نسواں دور جدید کی ناگزیر ضرورت ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں، جو مسائل جنم لے رہے ہیں، اس بات کا ثبوت ہے کہ لوگ تعلیم و تربیت میں کہیں نہ کہیں خاص کمی محسوس کر رہے ہیں، خاص کمی پائی جا رہی ہے، اور اس کمی کو دور کرنے کے لیے تعلیم کا سہارا لینا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ ملک و قوم کی ترقی یا پھر ایک اچھے گھریلو ماحول، دونوں کے لیے عورت کا تعلیم یافتہ ہونا ضروری ہے۔ حکومت کو خواتین کی تعلیم کے لیے خصوصی ادارے تعمیر کرنے چاہیے اور مکمل تحفظ کی یقین دہانی کرانی چاہیے تاکہ خواتین ملک کی ترقی کے لیے اپنا کردار بخوبی انجام دے سکے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر جو تعلیم و تعلم کی ذمہ داری عائد کی ہے، اس کو ٹھیک طرح سے انجام دے تاکہ ہماری دنیا اور آخرت سنور سکے اور ہماری آئندہ آنے والی نسلیں بھی سنور سکے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں دین و دنیا کی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ فرما، اور ہم جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما۔ آمین ثم آمین، وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔